شاعر گر قدیم سکھر کا محلہ حسن چوک میں ایک تنگ گلی میں ایک کافر کا متروکہ قدیم مکان، اس قدیم مکان میں نکھت بریلوی سکونت پذیر، آبائی وطن شہر شاہجہاں پور، والد بزرگ پابند صوم و صلات، نکھت پابند شعر و ادب، شاعر گر، پستہ قد، ترقی پسند، روشن خیال، تخلص خوبصورت، چہرہ کھنڈر، رنگ گندمی نہ سیاہ، گھروں میں متعارف کہ محلے کی مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے نکھت بریلوی کا نام لیں تو بچے فوراً سو جائیں۔ سکھر کی بے شمار ادبی انجمنوں کے روح رواں اور ادب نواز، ہند و پاک مشاعروں کے منتظم شیخ ایاز، حسن حمیدی، مظہر جمیل، آفاق صدیقی اور محسن بھوپالی کے ہم عصر اور دوست، شعر و ادب کو خوبصورتی سے برتنے والے، دیگر شاعروں کی طرح نکھت بریلوی بھی کسی مستقل روزگار سے منسلک نہ ہو سکے، زندگی میں متعدد کسبی راستے اپنائے پر کامیاب نہ ہو سکے کہ پیسہ کمانا اور شعر کہنا دونوں علیحدہ علیحدہ مشاغل ہیں۔ جو شعر کہتا ہے وہ پیسہ نہیں کما سکتا، اور جو پیسہ کماتا ہے وہ شعر نہیں کہہ سکتا، البتہ عمل سرقہ انجام دے کر کام چلا سکتا ہے۔ نکھت بریلوی بڑے شاعر ہیں پر خود کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ لاتعداد ادب دوست نوجوانوں کو شاعر بنا کر بام عروج پر پہنچا چکے ہیں، پر خود برسر زمین رہنا پسند کرتے ہیں، نام و نمود سے دور بھاگتے ہیں، اپنی زندگی تعمیر نہیں کرتے، دوسروں کی زندگیاں تعمیر کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ رومان پسند ہیں لیکن دیانت دار ہیں، جو پسند آ جائے اس کو اپنا رفیق حیات بنانے میں تاخیر سے کام نہیں لیتے۔ نکھت بریلوی زندگی کو اپنانا جانتے ہیں، پر زندگی نے ان کو اپنانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ نکھت بریلوی کا ماضی بھی اردو ادب کی خدمات سے وابستہ رہا ہے، حال بھی بصورت روشنائی ادب سے منسلک ہے، اور یقیناً مستقبل بھی اسی سے جڑا رہے گا کہ زندگی کے راستوں کو مالی فوائد کے لیے بدلنا نکھت بریلوی کے عمل زیست میں شامل نہیں۔ بقول نکھت بریلوی، ہم کو بھی تو اعزاز گلستاں کوئی ملتا، ہم نے بھی تو شبنم کی طرح گل کو نکھارا۔